الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العلي العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا وكافل اليتيم هاتين في الجنة أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی یہ کائنات جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کر پاتے، ایک ایک نعمت پر شکر واجب ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ نعمت ایسی ہم تمام کے لیے میسر ہے کہ آپ جہاں سے چاہیں اللہ رب العزت کی نعمت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن بندے مومن کے لیے بات بتائی گئی ہے کہ جتنا بھی ممکن ہو وہ شکر ادا کرتا رہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تم نے شکرانے نعمت کی روش اپنائی تو میں تمہیں اور دوں گا، زیادہ کروں گا تمہاری نعمتوں میں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے پاس تو زمین و آسمان کے خزانے ہیں، لیکن اگر تم نے کفران نعمت کی روش اپنائی تو میری پکڑ بہت شدید ہے، سخت ہے۔ دین اسلام میں پوری زندگی گزارنے کی رہنمائی موجود ہے، کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کتاب و سنت میں رہنمائی نہ موجود ہو۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، معاملات، تعلقات، معاشرت، معیشت، سیاست، سب کی رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ تو ہم خوش ہوں تو ہم خوشی کیسے منائیں، اس میں اللہ کا شکر کیسے ادا کریں، پریشانی میں ہوں تو صبر کیسے کریں۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پہننے اوڑھنے کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے پاس سویٹر موجود ہے، جیکٹ موجود ہے، شیروانی موجود ہے، اوور کوٹ موجود ہے، لیکن ہمارے گرد و پیش میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس کپڑے پہننے کے لیے میسر نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارا سلام و مصافحہ اور ایک دوسرے سے خیر خیریت دریافت کرنا انہی لوگوں کے درمیان ہے جو خوشحال لوگ ہیں۔ اللہ کے بہت کم بندے ایسے ہیں جو جھگی جھوپڑیوں میں جاتے ہیں، خستہ حال مکانات کی زیارت کرتے ہیں۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے دکھ کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے کتنے ایسے لوگوں کی خبر گیری کی ہے جن کے گھروں میں کھانا نہیں بنتا۔ آج صورتحال ایسی ہے کہ جب ٹھنڈک کا موسم ہو، دن چھوٹا ہو جائے تو لوگ کام بھی نہیں کراتے مزدوروں سے۔ مزدور جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، روزانہ کماتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں، ان کے گھر میں چولہا جلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا انت رب العالمین، تو ساری کائنات کو پانی پلانے والا، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ تیرے محلے میں فرا شخص بھوکا تھا، پیاسا تھا، اسے پانی پلاتا، کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا یا اس کا اجر آج یہاں پاتا۔ ہماری زندگی کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ ہم اپنے خول میں بند ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روپے پیسے دیے ہیں، گھر دیا ہے، عزت کی زندگی دی ہے، تو سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ ایسے ہی ہوں گے۔ آج ایسے لوگ اس زمین پر چل رہے ہیں غربت کی وجہ سے جن کے پیر میں چپل نہیں ہے،
سویٹر کی بات آپ چھوڑ دیجئے، کرتا پیجامہ پینٹ شرٹ نہیں ہے، وہ پلاسٹک کے اپنے اوپر شیڈ بنا کر کے وہ زندگی گزار رہے ہیں اس کوہرے میں، اس ٹھنڈک میں۔ تو یہ جو موسم آیا ہوا ہے یہ ہم کو بتاتا ہے کہ تمہارے سامنے جنت آئی ہوئی ہے، تم اس کا استقبال کرو، غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کی خدمت کر کے اور ان کا سہارا بن کر کے تم اللہ رب العزت کو خوش کر سکتے ہو۔ دین اسلام میں لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، اس کی غیر معمولی اہمیت۔ یہ بات بتائی گئی کہ ہماری جو روز مرہ کی زندگی میں ہماری آمدنی ہے اس میں حصہ ہے سائل کا، محروم کا۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ یہ مومنین تو وہ ہیں کہ جن کے مال میں موجود ہے حق سائل کا اور محروم کا، حق ہے ان کا۔ ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو اس پر احسان نہیں کرتے بلکہ اس کا حق ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے اجر چاہتے ہیں، اس کا شکریہ کہ اس نے ہمارے صدقے کو، ہمارے خیرات کو، ہمارے انفاق کو قبول کر لیا۔ تو ہماری جو روزی روٹی ہے، ہماری جو سیلری ہے، ہمارے بزنس میں جو آؤٹ پٹ ہے، پروفٹ ہے، فرمایا کہ اس میں سائل کا اور محروم کا حق موجود ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے بھی موجود ہیں جو اس وقت کچھ کمبل تقسیم کرتے ہیں، کچھ سویٹر تقسیم کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ان کا کام ہے، وہ جانے، ان کا رب جانے۔ لیکن ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں بھی موجود ہونی چاہیے کہ ہم جانے، ہمارا رب جانے۔ ہم نے کسی کے گھر میں جا کے یتیم بچوں کا کپڑا بنا دیا، بیوہ کا لباس بنوا دیا، اس کے گھر میں راشن رکھ دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خلیفہ تھے تو اس طرح کے گھروں میں جا کر کے کام کرتے تھے وہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے اور انہیں پتا چلا کہ حضرت ابوبکر تو اس طرح کے غریب، مفلوق الحال، بیوہ اور بوڑھے اور بوڑھی خواتین کے ہاں جا کے ان کا کام کر دیا کرتے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ ابوبکر ہم آپ کے راستے پر نہیں چل سکتے، بہت مشکل راستہ آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ زندگی ہماری جتنی بھی دن کی ہے یہ سب جنت کے حصول کے لیے مرہون منت اس کی ہونی چاہیے۔ آج جنت ہمارے درمیان گھوم رہی ہے، ٹہل رہی ہے، لیکن جنت کوئی لینے والا نہیں ہے۔ جہاں ہم اپنے 4 بچوں کا لباس بنا رہے ہوں یا کسی یتیم بچے کا لباس بنائیں، جہاں ہم اپنی بیوی کا لباس بنا رہے ہوں یا کسی بیوہ کا لباس بنا دیں، جہاں ہم راشن اپنے گھروں میں مہینے بھر کا لا رہے ہوں، 2-4 دن کا راشن کسی غریب کے گھر میں پیش کر دیں اس کو تحفے کے طور پر، اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو پرنور کر دے گا، اس سے دل میں سرور دے گا، ہمارے دل میں سکون دے گا، ہمارے بچوں کو فرمانبردار بنائے گا، ہمارے گھر کے مسائل حل کرے گا، روزی روٹی ہمارے لیے آسان کرے گا، حلال روزی کمانے کے لیے راستے واہ کر دے گا وہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ غار حرا میں جب آپ پر پہلی آیات نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، تو بخاری کی روایت ہے کہ آپ خوفزدہ ہوئے، اس لیے کہ حضرت جبریل نے آپ کو 3 مرتبہ بھینچا تھا، سینے سے لگا کے دبایا تھا اور کہا تھا اقرأ۔ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں انا بقاری۔ تیسری مرتبہ انہوں نے بھیجا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ روایات میں تو یہ آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ گھر آئے تو ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رتبہ اسی لیے بلند ہے کہ وہ خاتون جنت، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا سامان دیا، اس وقت بھی تسلی دی، اور جب جب بھی آپ معاشرے اور سماج میں پریشان حال ہو کر کے تشریف لاتے تھے تو حضرت خدیجہ تسلی دیتی تھی، نبی کو تسلی دینے والی خاتون۔ اللہ رب العزت آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہی وہ رتبہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہ ایک مرتبہ جبریل آئے اور انہوں نے کہا خدیجہ کہاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا گھر کے اندر ہیں۔ تو کہا کہ خدیجہ کو بتا دیجئے کہ اللہ رب العزت نے ان کو سلام بھیجا ہے۔ یہ خاتون جنت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رتبہ۔ حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ غار حرا میں جا کے تسبیح پڑھتے ہیں، تحلیل پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تحمید الحمدللہ کہتے ہیں، لو لگاتے ہیں، دھیان اور دھیان دیتے ہیں، ریاض کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے تعلق کی جو بھی کیفیات ہو سکتی ہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ کہا کہ میرے سرتاج
آپ کو اللہ رب العزت اس لیے ضائع نہیں کرے گا کہ آپ یتیموں کی خبر گیری کرتے ہیں، بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، وَأَنْتَ تَحْمِلُ الْكَلَّ، لوگوں کا بوجھ اٹھا کر کے پہنچا دیتے ہیں۔ جتنا بھی تذکرہ کیا وہ لوگوں کی خدمت کا، غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کی خدمت کا۔ یہ رتبہ بہت عظیم ہے کہ جہاں ہماری نمازیں بہت بہتر ہوں، ہمارے روزے بہت بہتر ہوں، جہاں اللہ رب العزت سے تعلق ہمارا غیر معمولی ہو، وہیں پر بندگان خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، اور غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کی خدمت کا ہمارے پاس لاہبل موجود ہونا چاہیے۔ یہ غیر معمولی بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مسیحا تھے، لوگوں کے کام آنے والے تھے۔ میں یہ بات کسی خطبہ جمعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ڈائریکٹ دعوت نہیں دی کسی چلتے ہوئے آدمی سے کہ آؤ میں وقت کا پیغمبر ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، جنت ملے گی، نان سنگل ٹائم۔ پہلے آپ کنڈی کھٹکھٹاتے تھے، گھر کی حالت دریافت کرتے تھے، ان کی پریشانیوں پر مرہم رکھتے تھے، ان کے کام آتے تھے، دل کی دنیا نرم ہوتی تھی تو دین پہنچاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سے، کردار سے لوگوں کی مدد کر کے دین کو پھیلایا۔ محض روکھی سکھی دعوت آپ نے نہیں دی۔ تو آج جو صورتحال ہے وہ غیر معلوم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ ان کے کام آنے والا شخص ہو۔ ہم لوگوں کی کتنا کام آتے ہیں یہ مجھے طے کرنا ہے، آپ کو طے کرنا ہے۔ کیا ہمارے پڑوس والے ہم سے خوش ہیں؟ کیا ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے محلے میں کتنی بیوائیں اور کتنے یتیم موجود ہیں؟ کیا ہم کو معلوم ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے یہاں لوگوں کو کھانا کھانے میں، لباس پہننے میں، اس ٹھنڈک میں سویٹر اور کپڑے وغیرہ کے لیے پریشانی ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے تو ایمان میں ہماری کمی ہے۔ اس چیز کو اپنے سامنے ہمیں رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اچھے تعلقات کے ضمن میں ایک مرتبہ تو فرمایا کہ نفل نمازیں اور نفل روزوں سے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کے جھگڑے چکایا کرو، لوگوں کا تصفیہ کیا کرو۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا الا اخبرکم من افضل درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ کے درجے سے بھی بڑا درجے والی عبادت تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل بتائیے۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، دو آدمیوں کے درمیان لڑائی چل رہی ہے، پتہ نہیں لڑائی کہاں تک پہنچے گی، اس لڑائی کے نتیجے میں جو فساد پھیلے گا، جو لوگوں کے درمیان خراب چیزیں عام ہوں گی اور لوگوں کے سماج میں جو برائیاں پھیلیں گی، اس کا اندازہ تمہیں نہیں ہے۔ اسی لیے اس میں تو فرض نماز کی بات یا سنت نماز یا نفل نماز کی بات نہیں کہی گئی، لیکن ہمارے محدثین کتاب و سنت کی اسپرٹ اور روح کی روشنی میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ فرض نماز چھوڑ کر کے آدمی لوگوں کا جھگڑا چکائے، رمضان کے روزے چھوڑ کے لوگوں کا جھگڑا چکائے، یہ مراد اس سے نہیں ہے۔ نفلی نمازیں اور نفلی روزے، نفلی نمازیں اور روزے سے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کے جھگڑے چکائے جائیں، لوگوں کے کام آئے جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی خدمت کرنا بہت اچھا کام ہے، پڑوسیوں کا خیال کرنا بہت اچھا کام ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے جو صوامہ ہے، قوامہ ہے، رات میں تہجد پڑھتی ہے، دن میں نفلی روزے رکھتی ہے، لیکن پڑوسی اس کی زبان سے تکلیف میں رہتے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، بدزبانی کرتی ہے، لوگوں کو طرح طرح سے اذیتیں دیتی ہے، لوگوں کے آرام کا اور ان کی آسائش کا خیال نہیں کرتی۔ آپ کی زبان سے نکلا یہ جہنمی عورت ہے، صوامہ ہے، قوامہ ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی وقت بعد میں یہ کہ دوسری نشست میں ایک عورت کا تذکرہ ہوا کہ وہ صوامہ قوامہ نہیں ہے، وہ رات میں تہجد نہیں پڑھتی، نفلی روزے کا اہتمام نہیں کر پاتی، لیکن لوگ اس سے بہت خوش ہیں، کھانا بناتی ہے، شوربہ بڑھا دیتی ہے، ہدیے دیتی ہے لوگوں کو، لوگوں کے کام آتی ہے، دکھ سکھ میں شریک ہو جاتی ہے جا کے۔ آپ نے فرمایا یہ جنتی عورت ہے۔ ہمارا دین حقوق اللہ اور حقوق العباد کے توازن کے ساتھ ہماری زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق غیر معمولی ہونا چاہیے، لیکن صرف اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق بہتر ہو اور بندگان خدا اور اس کے جو بندے ہیں اس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہ ہوں، یہ دامن پکڑنے والے قیامت کے دن بہت سارے ہوں گے اور اللہ رب العزت خود محاسبہ کے لیے کافی ہے۔ تو اس جانب ہمیں توجہ ہونی چاہیے۔
ہم آج سے یہ عہد کریں، ٹھنڈک ابھی اور بڑھے گی، ہر سال ٹھنڈک آتی ہے، کوئی اچھا سا کمبل، کوئی اچھا سا سویٹر، یتیم بچوں کا لباس ہم طے کرنے کی ایک گھر کو انشاءاللہ ہم بنوائیں گے، آپ طے کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما مسلم، کوئی بھی مسلمان، کسا مسلمن ثوبن، کسی بھی مسلمان کو کوئی ایک کپڑا اگر پہنا دے، کس اللہ من خد الجنہ، اللہ رب العزت اس کو جنت کے لباس میں سے لباس عطا فرمائیں گے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ ہم جب کسی کو لباس پہناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، چھپ کر کے کرتے ہیں، تنہائی میں جا کے کرتے ہیں، 10 11 بجے 12 بجے کے بعد اس کے ہاں بھجواتے ہیں کہ لوگ نہ دیکھیں، صرف اللہ رب العزت جانے، تو ہمارا اجر اللہ رب العزت کے ہاں محفوظ ہے۔ ہم لوگوں کو پہنچائیں، دیں۔ آج یہ جو موقع چل رہا ہے اس میں بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں۔ کوئی تصویر مت کھنچائیے، کسی واٹس ایپ پر سوشل میڈیا پر مت ڈالیے، صرف اللہ رب العزت کے لیے یہ کام کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے کہ میرے مالک، میں نے تیرے لیے خالصتاً لوجہک الکریم، ہم تیرے لیے فلاں یتیم کو ہم نے کپڑا پہنایا، فلاں بیوہ کو ہم نے تحفہ بھجوایا، فلاں کسی غریب کی ہم نے مدد کی۔ آج جو حالات چل رہے ہیں غیر معمولی ہیں۔ ہم تو لحاف میں اور کمبل میں اس ٹھنڈک میں سو رہے ہیں، اپنے بچوں کا انتظام کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جھگی جھوپڑیوں میں ہیں، بہت سارے ہمارے محلے اور سماج میں موجود ہیں، تعفف کی وجہ سے، خودداری کی وجہ سے وہ کسی سے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لا یسأل الناس الحافا، وہ اصرار کے ساتھ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ بہت سارے لوگ تو ہاتھ پھیلاتے ہیں، جاتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں۔ ایسے بھی سماج میں لوگ ہیں جو لوگوں سے مانگتے ہوئے انہیں شرم ہوتی ہے، خودداری کی وجہ سے لوگوں تک ہمیں پہنچنا چاہیے۔ کھانا کھلانے کی بات بہت زیادہ قرآن مجید میں آئی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں۔ نماز سے کھانا کھلانے کو جوڑا گیا، اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ کھانا کھلانے کو جوڑا گیا۔ کھانا کھلانا یا کھانا فنڈامنٹل نیڈ ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ اگر آدمی کھانا نہ کھائے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اور آدمی کو کھانا اگر نہ ملے تو دھیرے دھیرے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، دین کمزور ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، یہ محتاجی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ایسے لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے، محتاجی کی وجہ سے ان کے ہاں کھانا نہیں ہے، انہیں کھانا کھلانا چاہیے۔ بندگان خدا کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں جو کھانا کھلاتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر وہ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ دیتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ سال بھر وہ آدمی سلام کرتا رہے تاکہ کنٹینیو ہو جائے اس کی زکوٰۃ اگلے سال والی۔ یہ ساری چیزیں جاہلیت کی چیزیں ہیں، ریاکاری یہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے، اور ریا الشرک الخفی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے کام کیا لیکن دکھاوے کو آپ نے اس میں شامل کر دیا، یہ شرک ہو گیا۔ تو ہم صرف اللہ رب العزت کے لیے آپ کو دیتے ہیں۔ افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام، لوگوں میں سلامتی کو عام کیجئے اور لوگوں کو کھانا کھلائیے، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز ادا کیجئے، جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جائیں گے۔ یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانا کھلائیں۔ آج ہم اگر کھانا کھلاتے ہیں تو اپنے دوست کو، کھانا کھلاتے ہیں تو اپنے کسی رشتہ دار کو، کھانا کھلاتے ہیں تو اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کو، کسی غریب کو، مفلوق الحال کو، کسی مسکین کو، کسی فقیر کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کے ہم اگر اعزاز دیتے ہیں تو اس کے دل میں محبت آتی ہے، خوشی آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آج کے اس دور میں اس جانب بھی توجہ دینی چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک کوئی مسکین ضرورت مند مل نہیں جاتا جو ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے ان کے ساتھ کھانا نہ کھا لے، وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ کوئی مسکین ملا ہی نہیں، کوئی فقیر ملا ہی نہیں، انہوں نے کھانا نہیں کھایا اس دن، لوگ ڈھونڈتے رہے، نہیں ملا۔ وہ کہتے تھے جب تک میرے ساتھ کوئی ضرورت مند کھانا نہیں کھاتا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ رتبہ تو بہت بلند ہے، بہت ہی عابد و زاہد ہستی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب وہ قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی تر ہوتی تھی اور داڑھی سے ٹپکتا تھا پانی قبر کی مٹی تک۔
قرآن مجید پڑھتے ہیں آپ، جنت و جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں تو اتنا نہیں روتے. ساتھی پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس لیے میں روتا ہوں قبر پر کہ اسی قبر میں جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے. روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النار. میدان محشر فارمیلٹی کی ہے، اتمام حجت کے لیے ہے. کوئی آدمی نہ کہہ سکے کہ میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا. اس میدان میں تو اتمام حجت ہوگا. ہمارے ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے. اور آج کا جو ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیکنالوجی ابھی رہتی دنیا تک اور بڑھے گا، ریپلے سسٹم. لیکن قبر ہی میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار. روتے تھے، داڑھیاں تر ہوتی تھیں، مٹی تر ہو جاتی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی ضرورت مند کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ہم کو بھی صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو اس زمین پر انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقدس اور متبرک ہستیاں ہیں، ان کی زندگیاں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. اس کو دیکھنا، ان کی سیرت کو پڑھنا، اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنا. دوستوں اور ساتھیوں، آج اس ٹھنڈک میں کتنے ہارٹ پیشنٹ ہیں جن کو دوائیں نہیں مل رہی ہیں. گرمی میں تو انہوں نے کسی طرح برداشت کر لیا، کم ڈوز کی دواؤں سے کام چل گیا. آج تو یہ جو ٹھنڈک کا سلسلہ ہے اس میں کتنے لوگ مفلوج ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت سب کو صحت عطا فرمائے. جو لوگ مریض ہیں انہیں اللہ رب العزت شفا عطا فرمائے، حالات ہمارے بہتر کرے. ہماری ذمہ داری ہے کہ کسی ایسے بیمار کی ہم عیادت بھی کریں اور اس کے دوا کا انتظام کریں جس کے لیے بہت پریشانیاں ہیں. ڈھونڈیے، پہلے اپنے اعزاء و اقربا میں ڈھونڈیے، پھر اپنی آبادی میں ڈھونڈیے. دیکھیے ہے کوئی ایسا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج دیا ہے کہ ہم کسی کو 100 روپے کی دوا کا انتظام کر سکتے ہیں تو اس کا انتظام کریں. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس درجے پر رکھا ہے کہ اگر وہ کہہ دیں تو ان کے کہنے کی وجہ سے دوائیں مل جاتی ہیں. ڈاکٹر دوائیں دے لیتے ہیں، سیمپل میں جو دوائیں آتی ہیں وہ مل جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ عنہ کربتا یوم القیامہ. کسی مومن سے کوئی پریشانی اگر کوئی دور کر دیتا ہے کسی مسلمان سے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی پریشانیاں دور فرمائے گا. کیا ہم چاہتے نہیں جب پریشانیاں ہمارے پاس موجود ہوں تو ہم اللہ رب العزت کے کرم سے ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں؟ دیکھیے مال اللہ رب العزت نے دیا ہے جس کے اوپر ہم گھمنڈ کرتے ہیں. یہ صحت اللہ رب العزت نے دی ہے جس کے اوپر ہم گھمنڈ کرتے ہیں. یہ آل و اولاد دی ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے اوپر ہم گھمنڈ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اسی کی دی ہوئی ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سب فقیر ہو، اللہ رب العزت بے نیاز ہے. ستودہ صفات سب اس کا دیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جو دیا ہے اس میں سے میرے بندوں کا خیال کرو. ہم خیال نہیں کر پاتے. آدمی کی جب قوت کمزور ہونے لگتی ہے، بوڑھا ہونے لگتا ہے، تب اسے یاد ہوتا ہے کہ میں نے کیا نہیں کیا. جب لڑکے اس کے ہاتھ سے نکلنے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کاش میں اپنی جائیداد کو وقف کر کے اللہ رب العزت کے ہاں جنت کا سامان کر لیتا. یقول الانسان مالی مالی وان مالہ من مالی الا ثلاث ما اکل فافنى او لبس فابلى او اعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ظالم تارك للناس. انسان کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے گھاٹا، ہائے خسارہ. اس کا مال تو صرف 3 ہے، جو اس نے کھا لیا ختم کر دیا، جو اس نے پہن لیا بوسیدہ کر دیا، جو اس نے اللہ رب العزت کے لیے دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا اور اس کو جمع کر لیا. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ جانے والا ہے اور لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے. یہ احساس جب بڑھاپا آتا ہے تب ہوتا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ذہین شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرے. جوانیاں اللہ رب العزت کے راستے میں لٹائی جائیں، صلاحیتیں اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کی جائیں، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ویسے ہی اللہ رب العزت کے راستے میں لگائی جائیں جیسے اللہ رب العزت ہم تمام سے چاہتا ہے. تو ہم اس وقت کسی بیمار شخص کی مدد کر کے ہم دیکھیں، طے کر لیں کہ میں ایک شخص جو غریب ہے، پریشان حال ہے، علاج نہیں کر سکتا، میں اس کا علاج انشاءاللہ کراؤں گا. یہ طے کر لیں. میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اس حالت میں نہیں ہوں، میں 100 ہی روپیہ دے سکتا ہوں، لیکن اس کا علاج تو 500 روپیہ مہینے کا ہے، تو میں 2-4 احباب کو ملا کر کے اس کے علاج کا سامان بن جاؤں، اس کے علاج کے لیے سبیل بن جاؤں. یہ ہے زندگی اپنی گزار کر کے تو دنیا میں جانور بھی چلے جاتے ہیں. اور آپ نے تو ڈسکوری چینل پر دیکھا ہوگا کہ دنیا میں ایسے جانور موجود ہیں جو انسانوں سے بہترین مکانات بناتے ہیں. گرمی میں رہنے کے لیے الگ، ٹھنڈک میں رہنے کے لیے الگ، کھانا اسٹور کرنے کے لیے الگ. ہم حیوانوں سے برتر اس لیے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا ہے کہ ہمارے پاس دھڑکتا ہوا دل ہے،
اور ہم لوگوں کے کام آنے کا حکم ہم کو ہے، لوگوں کے ساتھ محبت، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، لوگوں کے کام آنا، خیر الناس انفعهم للناس کی تعبیر بن جانا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی۔ دوستوں اور ساتھیوں، کتنے بچیاں ایسی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ آج آپ دیکھیں ہمارے محلے میں اور سماج میں امیر تو شادی کر لیتا ہے، اور امیر شادی کر کے ایسا راستہ چھوڑتا ہے کہ غریب اس طرف پھٹک نہ سکے، خوب بارات لے جائے گا، اور بارات لے جا کر کے بے غیرتی کے ساتھ لڑکی کے گھر پر کھانا کھلواتا ہے۔ اور اب تو لڑکی والے بھی ولیمہ کرنے لگے ہیں۔ جب آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نکلتا ہے تو نہ جانے کیا کیا کرنے لگتا ہے۔ لڑکی کے ہاں کھانا کھانا شریعت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، لڑکی پر تو کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ہاں آئیں آپ، نکاح ہو جائے اور پانی پی لیں، آپ چائے پی لیں، چلے جائیں، ولیمہ کر لیں۔ نہیں ولیمہ کرنا چاہیں مت کیجئے، ولیمہ آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے، لڑکے والے پر بھی ضروری نہیں ہے۔ آج کل لڑکی والے ولیمہ کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دی ہوئی، اس کا حساب دینا پڑے گا آپ کو اللہ رب العزت کے یہاں۔ کسی غریب لڑکی کی شادی کیجئے، آپ یہ طے کیجئے کہ میرے پاس 2 لڑکیاں ہیں، میرے پاس 3 لڑکی ہے، میں ایک کسی غریب لڑکی کی شادی کراؤں گا۔ یہ زندگی کی وہ چیزیں ہیں جس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے ہم تمام کو۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الاعمال سرور تدخلہ علی مسلم، بہترین عمل یہ ہے کہ تم خوشیاں ڈال دو کسی مسلمان کے دل میں۔ طبرانی نے اس کی روایت کی ہے، علامہ البانی نے اس کو السلسلہ الصحیحہ میں درج کیا اس حدیث کو۔ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ سرور تدخلہ علی مسلم، خوشی آپ کسی مسلمان کے دل میں ڈال دیں۔ اگر کسی کی شادی آپ کروا دیتے ہیں اور اس کے دل میں خوشی آ جاتی ہے اور آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، آپ کے درجات، ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا اس کی کوئی پریشانی دور کر دے، فرمایا اس کو لباس پہنا دے، اور آگے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں کسی بھی مسلمان کی مدد میں چلوں، لَأَن يَمْشِي فی حاجت مسلم، کسی مسلمان کی حاجت میں، اس کی پریشانی دور کرنے میں میں جاؤں اس کے ساتھ، احب الیہ، میرے نزدیک زیادہ بہتر یہ ہے، ان اعتکف فی ھذا المسجد شہرا، مسجد نبوی میں 1 مہینہ تک اعتکاف کرنے سے بہتر میرے نزدیک یہ ہے کہ میں کسی بھائی کی مدد کر دوں، اس کی ضرورت کو پوری کر دوں۔ میں نے آپ کو ریفرنس پہلے دے دیا، یہ حدیث مستند حدیث ہے۔ تو ہماری زندگیاں کیسی گزر رہی ہیں؟ آج جب ہم اچھے گرم لباس میں ہیں موجود اور ہمارے گھروں میں آشائش ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جیلوں میں ہیں اور نکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ امت کے نوجوان موجود ہیں جیلوں کے اندر، امت کے بوڑھے جیلوں کے اندر موجود ہیں، اور آپ کو معلوم ہے وہ جیل میں چلے گئے، وہی کماتے تھے، وہی ذریعہ تھے اپنے گھر میں آمدنی کا، آمدنی بند ہو گئی، گھر کے لوگ پریشان حال ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کوئی شخص اگر جیل میں چلا گیا تو اس کے گھر کی کیا حالت ہے؟ اس کے گھر میں کبھی تحفہ دینا، اپنی بیوی کو بھیج دینا، اس کے گھر کے حالات معلوم کرنا، تسلی دینا، جیلوں کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کے کپڑے کا انتظام کر دینا، نہیں کر سکتے تو ایک کا کر دیں، اپنے کسی قریب کو جس کو جانتے ہیں اس کا کر دیں، اس کے گھر میں راشن ڈلوا دیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ تو میں نے آج ٹھنڈک کے حوالے سے یہ تذکرہ چھیڑ دیا، لیکن خدمت خلق تو دین اسلام میں بہت ابھرا ہوا مقام رکھتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، غربا مساکین، یتیم لاچار مجبور مستحقین کے کام آتا ہے، اور صرف اس لیے کہ اللہ رب العزت خوش ہو جائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔